والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والتفضيل وہ اس کا موضوع ہے نعمت روزے کی نعمت. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں کے اوپر ہے اسی سے متعلق یہ آج کا خطبہ ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو بھلائیوں اور نیکیوں کا جو موسم ہے اس کو غنیمت سمجھو اس لیے کہ یہی چیز باقی رہنے والی ہے اور یہ بہتر ہے. ہم لوگ رمضان مبارک کے عظیم شان بنانے پر ہیں بالکل قریب ہے ان سے اور اس امت کو اس مہینے کی مناسبت میں 5 چیزیں دی گئی ہیں جو دوسری اور کسی امت کو نہیں دی گئی. پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتے روزے دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ ہمارے بندے اس کے اندر داخل ہو جائیں. اور وہ اس وجہ سے انہوں نے روزے کی حالت میں جو کچھ بھی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کیا اور اس کی بنیاد پر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہے شرکت قسم کے جو شیاطین ہیں بدماش قسم کے جو شیاطین ہیں جو انسانوں کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے پھر وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے پاتے جو اور دنوں میں انجام دے پاتے. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے ایک رات کی عبادت کیا ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سے متعلق کیا فرمایا کہ جو انسان اس رات کی ایک رات میں قیام کرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے تمام گناہوں کو جو انہوں نے مقدم کیا ہے اگلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. شرط کیا ہے کہ انسان اس رات کی قیام جو ہے ایمان اور ثواب کی امید سے کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی یعنی حدیث قدسی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارا کا سارا عمل اس انسان کے لیے ہے سوائے روزہ کی اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. میرے بھائیو یہ روزہ جو ہے حقیقت میں انسان کے لیے دھان کا کام کرتا ہے اور یعنی آگ سے بچانے کے لیے یہ ایک پردہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ جب جمعے سے کوئی انسان روزہ رہے تو وہ روزے کی حالت میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات یا گالی گلوچ نہ کرے اور اگر کسی انسان نے اس کو گالی دیا ہو تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مشک کے انبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ روزے کے لیے روزے دار لوگوں کے لیے 2 خوشی کا وقت ہے. ایک افطاری کا وقت جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسرا اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت. یہ 2 نعمتیں جس کے ذریعے سے بندہ خوش ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا کی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے جبکہ بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے کھانے پینے کو مباح قرار دیا جبکہ وہ روزے کی حالت میں صبح سے بھوکا تھا
طریقے سے غنیمت سمجھو، اپنے آپ کو اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو یعنی جسمانی طور پر بھی بھلائی کا کام کرو اور دوسروں سے عفو درگزر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور چار چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ان میں سے دو چیز یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرو اس کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور گناہوں سے معافی چاہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز دو چیز جس کے ذریعے سے انسان کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو اپنے روزوں کی حفاظت کرو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے روزے کے اندر کمی آتی ہے یا کہ جس کے ذریعے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے روزے کو جھوٹی باتوں سے، جھوٹی بکواس سے اور جھوٹی گواہیوں سے محفوظ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے یا کہ اس کے ذریعے سے جھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے یا کہ جہالت کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی روزے سے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، بول بکتا ہے، بکواس بات کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انسان کا روزہ زخرہ بیکار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے وہ ہدایت ہمارے لیے اس لائق ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اور یاد رکھو کہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس میں انسان بھوک اور پیاس کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، یاد رکھو کہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن مجید کے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ جب سجدے کی حالت میں گزرو تو سجدہ کیا کرو، چاہے رات یا دن کے کسی بھی وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اور سجدہ کا وقت سجدہ آ جائے اس میں سجدہ کیا کرو۔ اور یاد رکھو کہ روزہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو اس بات کو یاد رکھو کہ روزے کی ہر رات میں فرشتے آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھو، اور اے بھلائی کرنے والے رک جاؤ۔ تو ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اپنے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ہمیں روزے کے ثواب کا احساس ہوگا اسی حساب سے ہم اس عمل کے اندر آگے بھی بڑھیں گے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے نفس کو اس بات کے اوپر ابھارو کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اس کو غنیمت سمجھو، ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو کہ جب بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کو برائی سے بچنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی بنیاد پر انسان کا روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی طرح کی کوئی کمی یا کمزوری ہو جائے تو انسان کو اپنے آپ کو لان و تان کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور جو انسان اس نیکی کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس کے اوپر گرو یعنی فخر کرنا چاہیے۔ کوشش کرو، اس لیے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان میرے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی ہدایت کی راہ ہموار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مہینے سے زیادہ بھلائی اور نیکی کمانے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔